الرحمن الرحیم وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ، اور جب مسافر داخل ہو مصرہ اپنے شہر میں، أَتَمَّ الصَّلَاةَ تو نماز پوری کرے، وَإِن لَّمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ اگرچہ اس میں اقامت کی نیت نہ کی ہو، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ اور جس کا کوئی وطن ہو، فَانْتَقَلَ عَنْهُ بس اس سے وہ منتقل ہو جائے، وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ اور وطن بنا لے اس کے غیر کو، ثم سافر پھر سفر کرے، فدخل وطنہ الاول پھر داخل ہو جائے اپنے پہلے وطن میں، لم یتم الصلاۃ تو نماز کو پورا نہ کرے۔ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ اور جب مسافر نیت کرے، أَن يُقِيمَ بِمَكَّةَ کہ قیام کرے گا مکہ میں، وَمِنَا اور منا میں، 15 یوماً 15 دن، لم یتم الصلاۃ تو نماز کو پورا نہ کرے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے جاننا چاہیے کہ وطن کی دو قسمیں ہیں، وطن اصلی اور وطن اقامت۔ وطن اصلی یہ ہے کہ جہاں پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہو، یا جہاں پہ اس نے نکاح کر کے زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، اور وطن اقامت وہ کہلاتا ہے جہاں دوران سفر اس نے 15 دن یا 15 دن سے زائد کی نیت کر لی ہو اقامت کے لیے۔ وطن کی دو قسمیں ہیں، وطن اصلی اور وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ وطن ہے جہاں پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہو یا جہاں پہ نکاح کر کے زندگی بسر کرنے کا ارادہ ہو، وہاں پر مستقل ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں پر دوران سفر 15 دن یا 15 دن سے زائد کی ٹھہرنے کی اس نے نیت کر لی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر ہے اور وہ اپنے شہر میں واپس داخل ہو گیا ہے تو وہاں پہ پوری نماز پڑھے گا، اگرچہ اپنے شہر میں اس نے اقامت کی نیت نہ بھی کی ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کوئی وطن تھا اور اس نے وہاں سے ہجرت کر لی اور دوسرے علاقے کو اپنا وطن بنا لیا، پھر سفر کیا اور اپنے پہلے وطن میں داخل ہو گیا تو وہاں پر وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک وطن تھا اور اس نے وہاں سے ہجرت کر لی اور دوسری جگہ کو اپنا وطن بنا لیا، تو اگر پہلے وطن کی طرف اس نے سفر کیا اپنے پہلے وطن کی طرف، تو وہاں پہ پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ نماز قصر پڑھے گا۔ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ اگر مسافر نے مکہ اور منا میں 15 دن اقامت کی نیت کر لی تو وہ نماز پوری نہیں پڑھے گا، قصر نماز پڑھے گا، کیونکہ 15 دن ایک جگہ نیت کرے تو پھر پوری نماز ہوتی ہے۔ اگر مسافر نے 15 دن مکہ اور منا میں قیام کرنے کا ارادہ کر لیا تو وہاں پہ پوری نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ پوری نماز تب ہوتی ہے جب ایک ہی جگہ 15 دن اقامت کی نیت ہو۔ والجمع بین الصلاتین اور دو نمازوں کو جمع کرنا، للمسافر مسافر کے لیے، یجوز فعلا جائز ہے فعلی طور پر، ولا یجوز وقتاً اور جائز نہیں ہے وقتی طور پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں، جمع فعلی اور جمع وقتی۔ جمع فعلی یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک نماز کو آخر وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، اور جمع وقتی یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنا۔ جمع بین الصلاتین دو نمازوں کو جمع کرنا دو قسم پر ہے، جمع فعلی اور جمع وقتی۔ جمع فعلی یہ ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخر وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، اور جمع وقتی یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنا۔ جمع بین الصلاتین مسافر کے لیے فعلی طور پر تو جائز ہے، اور جمع وقتی بالکل جائز نہیں ہے، خواہ کوئی کیسا ہی عذر کیوں نہ ہو۔ مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین فعلی طور پر تو جائز ہے، لیکن جمع وقتی بالکل جائز نہیں، خواہ کیسا ہی عذر کیوں نہ ہو۔ البتہ عرفات اور مزدلفہ کی جو نمازیں ہیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ عرفات میں ظہر و عصر کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ایک وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ آگے ہے وتجوز الصلاۃ اور نماز جائز ہے فی سفینۃ کشتی میں، قاعداً بیٹھ کر، علی کل حال ہر حال میں، عند ابی حنیفہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وعندہما لا تجوز الا بعذر جائز نہیں ہے مگر عذر کے ساتھ۔
مسئلہ یہ ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسے ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے خواہ عذر ہو یا نہ ہو، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں عذر ہو تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ کشتی میں، چلتی ہوئی کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے ہر حال میں، خواہ عذر ہو یا نہ ہو، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں عذر ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، عذر نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ ومن فاتتہ صلاۃ، اور وہ شخص کے جس کی فوت ہو جائے نماز، فی السفر، سفر میں، قضاها فی الحضر رکعتین، تو اس کی قضا کرے حضر میں 2 رکعتیں۔ ومن فاتتہ صلاۃ، اور وہ شخص کے جس کی فوت ہو جائے نماز، فی الحضر، حضر میں، قضاها فی السفر 4، تو اس کی قضا کرے سفر میں 4۔ والعاصی، اور گنہگار، والمطیع، اور فرما بردار، فی السفر فی الرخصت سواء، سفر میں، رخصت میں برابر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفر کے دوران نماز رہ گئی، فوت ہو گئی، تو حضر میں اقامت کے وقت اس کی جب قضا کرے گا تو 2 رکعتوں کی قضا کرے گا، اور اگر حضر میں اقامت میں اس کی نماز فوت ہو گئی تو سفر میں وہ 4 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ اگر سفر میں 4 رکعتوں والی نماز جس میں اس نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی تھیں وہ فوت ہو گئی، تو اب حضر میں وہ 2 رکعتوں کی قضا کرے گا، 4 نہیں پڑھے گا۔ اور اگر حضر میں اقامت کی حالت میں اس کی 4 رکعتوں والی نماز رہ گئی ہے تو سفر میں اگر اس کی قضا کرے تو 4 رکعتوں کی قضا کرے گا، 2 رکعتوں کی نہیں۔ والمطیع، والعاصی والمطیع، سفر میں، رخصت میں سب برابر ہیں، سب کے لیے قصر ہے، خاص سفر گناہ کے ارادے سے ہو، مثلا چوری کرنے کا ارادہ ہے، یا سفر اطاعت کے ارادے سے ہو، حج کے لیے سفر کرتا ہے یا علم کی طلب کے لیے سفر کرتا ہے، سب برابر ہیں، قصر نماز پڑھیں گے۔ سفر میں، رخصت میں سب برابر ہیں، وہ شخص بھی قصر کرے گا جس کا سفر کا ارادہ گناہ کے لیے ہے، اور وہ شخص بھی سفر میں قصر کرے گا، قصر نماز پڑھے گا جس کا ارادہ سفر نیکی کا ہے، مثلا حج کے لیے جا رہا ہے یا طلب علم میں نکلا ہوا ہے۔